حضور چند دن پہلے ایک ٹی وی پر دستاویزی پروگرام پیش کیا گیا تھا جس کا تعلق چین کے مذاہب سے تھا. اچھا. اور اس میں خصوصاً عیسائیت کا ذکر آیا، لیکن دوسرے مذاہب کا بھی، بدھ مذہب، تاؤزم، کنفیوشن وغیرہ، لیکن اسلام کا کوئی ذکر نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو چین کے مسلمانوں کی خبریں بہت کم پہنچتی ہیں باقی دنیا میں، تو اگر حضور پسند فرمائیں ہمیں چین کے مسلمانوں کے حالات کے مطابق کے متعلق کچھ بتایا جائے. نہیں، چین کے متعلق جو ہماری خبریں ہیں ان میں ان کو نمایاں کرنا چاہیے، اور عثمان چینی صاحب سے کہیں کہ اس فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے نقائص دیکھنے والوں کے سامنے لاتے ہوئے کہ دیکھو یہ عجیب قسم کی فلم ہے جو 4 صوبے مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہاں تک کہ بعض ایسی قبریں ہیں جن کے متعلق تمام مستند گواہیاں کہتی ہیں یہ صحابہ کی قبریں ہیں، صحابی دفن ہیں یہاں. اور وہ مسجد بنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تعمیر کی، ابھی تک موجود ہے، اور انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. یہ تاریخ کا کھوج نکالیں کہ عیسائیت وہاں کب گئی ہے. ہرگز بعید نہیں کہ عیسائیت اس کے بہت بعد گئی ہو. اور روس میں بھی اسلام پہلے پہنچا ہے اور عیسائیت بعد میں پہنچی ہے، یا بعض علاقوں میں دونوں قریباً پہلے اکٹھے پہنچے ہیں. بعض علاقوں میں یہودیت بھی تقریباً اسی وقت پہنچی ہے، تھوڑا سا پہلے پہنچی اور پھر اس کے بعد اسلام نے جا کے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا. یہ جو ہمارا داغستان کا آج کل ذکر مل رہا ہے، یہاں پہلے اس علاقے میں تھے جو یہودی زیادہ تھے. جو داغستان اور اس کے ساتھ کے علاقے ہیں یہی یہودیت کے اجتماعی مراکز تھے. یہاں سے ہجرت کر کے پھر یہ یورپ آئے، اور ابھی بھی وہاں کافی تعداد میں موجود ہیں. تو وہ تاریخ جو منصفانہ ہو، اس میں فخر حاصل کرنے کی خاطر تاریخ کو بدلایا تو نہیں جایا کرتا. اس لیے عیسائی پہلے پہنچے یا مسلمان پہلے پہنچے، یہ ان کا فرض تھا ڈاکیومنٹری بنانے والوں کا کہ تاریخی حقائق پر نظر رکھ کر ایک اتنا عظیم الشان واقعہ کہ اسلام تیزی سے آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ہی پھیل گیا ہو چین میں، اس کو نظر انداز کرنا سخت متعصبانہ حرکت ہے. تعصب اور اندھا ہونا ایک ہی چیز ہے. تو عثمان چینی صاحب سے کہیں کہ وہ بنائیں، اور اس کا اردو ورژن جو ہوگا اس کو آپ فرانسیسی میں بھی ڈالیں، سمجھیں، اور انگریزی ورژن بنا کے اس کو انگریزی میں بھی پیش کریں، تو بڑی زبردست فلم بن سکتی ہے. لیکن اس کی تیاری کرنی ہوگی. محض مضمون کی صورت میں جواب دینا کافی نہیں ہے. کچھ دلچسپ چیزیں یہ جب گئے تھے چین تو وہاں سے میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ ایسی فلم تیار کر کے لائیں جس کو جب ہم مذہب کی بات کریں تو ساتھ ساتھ وہ فلم بھی دکھائیں، تاکہ جس طرح دنیا اب عادی بن چکی ہے کہ کچھ دلچسپ نظارے بھی دکھائی دیں اور محض ایک تقریر نہ ہو رہی ہو. تو وہ خدا کے فضل سے بہت اچھی فلم بنا کے لائے ہوئے ہیں وہاں سے. اس میں دیوار چین کی فلم بھی ہے، اور بھی اس قسم کے خوبصورت مقامات ہیں، اور غالباً مساجد کی بھی، اس مسجد کی بھی شاید ہوگی جو میں نے ذکر کیا تھا. تو اس کو پیش نظر رکھ کر کچھ وہ دکھائیں، کچھ اس میں نئے رنگ بنے، کچھ تصاویر کی صورت میں چیز پیش کریں، کچھ ڈاکیومنٹس کے طور پر بتائیں کہ یہ ڈاکیومنٹس وہاں اب تک اسلام کے موجود ہیں. سمجھیں، اسلام سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، اور بڑا ظلم یہ ہے کہ ڈرتے اب اس لیے ہیں کہ ہر جگہ شور ڈالا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ نے کہ خبردار اسلام تلوار کے زور سے انقلاب برپا کر دے گا. اور چینی حکومت اس سے لرزتی ہے کہ تلوار کے زور پر انقلاب برپا کرنے کی کوشش وہاں شروع ہو جائے. پہلے ہی اس طرح ڈرتے ہیں مغربی ممالک سے. لیکن ان کی چالاکی ہے کہ عیسائیت کو استعمال نہیں کرتے اس کام میں، اس لیے عیسائیت کو وہ معصوم سمجھ رہے ہیں. حالانکہ جو عیسائی کوششیں ہیں ان کے ذریعے جو ان کے روابط ہوتے ہیں، حقیقت میں ان روابط کو پھر استعمال کرتے ہیں
مختلف جگہوں پر بغاوتیں پیدا کرنے کے لیے. لیکن چونکہ عقلمند قومیں ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ہم عیسائیت لے کے آ رہے ہیں, ایک عظیم انقلاب برپا کر دیں گے, وہاں تلوار کے زور سے تمہیں ڈسٹرائے کر دیں گے. تو ان کو عیسائیت کی طرف سے کبھی کوئی خطرہ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے وہاں کی جو فلمیں ہیں وہ عیسائیت کا ذکر کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتی, کوئی خوف نہیں محسوس کرتی, کوئی شرم محسوس نہیں کرتی. اسلام کا ذکر ہے تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ فلم چین میں تیار ہوئی ہو اور چینی قوم کی فلم ہو جس کی انگریزی ورشن دکھائی گئی ہو. نہیں, وہ یہاں کی فلم. اچھا, یہاں کی فلم ہے تو انہوں نے جان کے پھر, میں نے کہا اگر یہ چینیوں نے بنائی تھی تو پھر یہ حکمت ہوگی کہ اسلام کا ذکر چھوڑ دیا. اگر انہوں نے بنائی ہے تو ان کا تو مقصد یہی ہے کہ چین میں عیسائیت پھیلے اور اسلام کا نام مٹ جائے, تو انہوں نے ایسی بنانی تھی نا. اب اس کے برعکس بنائے فلم, سمجھے ہے نا. ایم ٹی کا یہی تو فائدہ ہے کہ تصویری زبان میں جو اثرات ڈالتے ہیں ان کو توڑیں اور حکمت کے ساتھ ایک ذرہ بھی اس میں اشتعال کا حصہ نہ ہو. یعنی اس طرح فلم نہ بنائی جائے کہ آپ بڑے مشتعل ہو گئے ہیں. اب یہ ٹھنڈے دل سے آرام سے وہ حقائق پیش کریں جو دلوں کو مطمئن کرنے والے ہوں. اس فلم کا جو غلط تاثر ہے وہ جادو کی طرح خود ہی اڑ جائے. ٹھیک ہے.